يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت. ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے. اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہیں لیکن یا رسول اللہ حضور آپ کو امت سلام کرتی ہے. باوقار سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے مرکز عقیدت کعبہ کے بدر دجا، طیبہ کے شمس و ضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک کام یہ کہ ہم پہلے اللہ سے ڈریں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اب اتنی بڑی دنیا ہے، ہم کہاں جائیں سچوں کی تلاش میں؟ کسے کہیں کہ آپ سچے ہیں یا نہیں؟ کسی کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا رہتا کہ فلاں انسان سچا ہے. ذہن میں سوال ابھرتا ہے، گردش کرتا ہے ذہن پر سوال. تو اس سوال کو لے کر ہم قرآن کی بارگاہ میں گئے اور قرآن سے ہم نے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا دے، کیونکہ کائنات کے ہر مسئلے کا حل تیرے اندر. بتا تو کہ ہم سچوں کو کہاں تلاش کریں، کسے ہم جانیں کہ یہ سچے ہیں. تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ سچے وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہے. تم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب ہوگے. بہت اچھا. اللہ کا انعام کن لوگوں پر نازل ہے؟ تو آپ قرآن ہی سے پوچھ لیں کہ قرآن تو بتا دے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر نازل ہے. تو قرآن کہے گا کہ اللہ کا انعام نبیین کی جماعت پر نازل ہے، اللہ کا انعام صدیقین کی جماعت پر نازل ہے، اللہ کا انعام شہداء کی جماعت پر نازل ہے.
اللہ کا انعام صالحین کی جماعت پر نازل ہے۔ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندو سب سے پہلے تم مجھ سے ڈرو، میرے سے ڈرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ان کے ساتھ ہو جانا جن پر میرا انعام نازل ہے۔ اے پروردگار عالم، تو نے کن لوگوں پر اپنا انعام نازل کیا ہے؟ تو قرآن میں رب نے کہہ دیا نبیین کے ساتھ ہو جاؤ، ان پر اللہ کا انعام نازل ہے، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، شہداء کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، ان پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، صالحین کی جماعت پر ہو جاؤ، ان پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے۔ آپ قسمت میں دھنی ہیں پیارے مسلمانوں کہ آپ صالحین میں سے، آپ اللہ کے محبوبین بندوں میں سے سرکار غوث اعظم کی یاد میں ان کی محفل کو منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کی محفل کو آپ نے سجایا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی بندہ مومن میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ آپ پر غوث اعظم کا کرم بالا ایک کرم ہے کہ آپ سرکار غوث اعظم کی یاد میں ان کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، ان پر اپنے عقیدے کو خراج عقیدت آپ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کرم سرکار غوث اعظم کا ہے، ورنہ کائنات میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کسی کے نصیب میں یہ بات نہیں آتی، کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ سرکار غوث اعظم کی یاد کو منایا کرے، سرکار غوث اعظم کے نام پر محفلیں منعقد کیا کرے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کیا کرے۔ آپ قسمت کے دھنی ہو، واقعی آپ نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ اللہ نے کہا اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اور اگر تمہیں کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ان کے ساتھ ہو جانا جن پر میرا انعام نازل ہو رہا ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، آپ سرکار غوث اعظم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی نام پر آپ فاتحہ دلاتے ہیں، تو نظر و نیاز کرے ہم، فاتحہ کرے ہم، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خیرات عقیدت پیش کرے ہم، تو جب ہم اگر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو سرکار غوث اعظم کی سیرت کو ہم نہ سیکھیں گے تو بھلا کون سیکھے گا؟ آئیے چھوڑی دیر میں آپ کو سرکار غوث اعظم کی سیرت کا ایک جھلک آپ کی قوت سماعت کے حسین وادیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سرزمین بغداد ہے، سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے، ایک سرزمین بغداد میں ایک سنگر ان کی بہت اچھی آواز تھی، سرکار غوث اعظم کے زمانے میں وہ گانا کرتا تھا۔ اچانک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر گانے گا کر کے لوگوں کی بھیڑ جمع کر رہا ہے، لوگوں سے انعام اکرام جمع کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم اس کے قریب گئے اور کہنے لگے اے بندہ خدا، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، ارے گانا نہ گایا کرو، گانا گانے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، رب کے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آدمی لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرنے لگا، دیکھو عبد القادر میری ترقی سے جل رہے ہیں، عبد القادر میری کمائی سے جل رہے ہیں، عبد القادر میری جو لوگ عزت کر رہے ہیں اس سے جل رہے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ گانا نہ گایا کرو، اگر آواز اچھی ہے تو نعت نبی پڑھ لیا کرو، آواز اچھی ہے تو قرآن عظیم کی تلاوت کر لیا کرو۔ وہ آدمی گانا گاتا رہا، پیسے کماتا رہا، پیسے لالا کر کے اپنے گھر والوں کو دیتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس کی عمر تمام ہونے لگی، بڑھاپے کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر ہونے لگے، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز ختم ہونے لگی، اب لوگ اسے بلانا بند کر دیے، اب وہ نہ کسی کے یہاں محفل میں جانے لگا، نہ پیسے کمانے لگا، اس کے پیسے سارے ختم ہو گئے، اب اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا اب تو یہ کسی کام کا انسان نہیں رہ گیا ہے، اب یہ مال و دولت لانے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، اب یہ کمزور ہو گیا ہے، ناتوا ہو گیا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسے گھر سے باہر کر دیا جائے۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں اس گویے کو اس کے گھر والوں نے باہر کر دیا، اب اس نے آخر میں فیصلہ
فیصلہ کیا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے کہیں کہ تم ہمیں ایک وقت کا کھانا دے دو، ایک رات رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ بستی کے قبرستان میں چلا جائے، مرنے کے بعد اسی جگہ آنا ہے۔ سارے کے سارے لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، نہ جانے یہ مجھے کاندھا دیں گے یا نہ دیں گے۔ الغرض اس نے فیصلہ کیا، قبرستان پہنچ گیا، اسی جگہ ڈیرا ڈال دیا اور رہنے لگا، قبرستان میں رہنے لگا۔ چند روز گزرنے کے بعد سرکار غوث اعظم کا گزر اسی قبرستان کے قریب سے ہوتا ہے۔ اچانک ان کی نظر رحمت اس فقیر انسان پر پڑ جاتی ہے، جو ہی اس کو سرکار غوث اعظم دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اسے پہچان جاتے ہیں۔ اپنے گھر آئے، اپنے ایک شاگرد سے کہا، اے میرے شاگرد فلاں قبرستان پہ چلا جاؤ اور یہ چند پیسے ہیں اسے لے جا کر کے اس قبرستان کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوگا، ایک غریب بیٹھا ہوگا، ایک بھوکا انسان بیٹھا ہوگا، ایک کمزور انسان بیٹھا ہوگا، اسے جا کر کے دے دینا۔ لیکن یاد رہے کہ کبھی بھی اسے میرا نام نہ بتانا، کیونکہ اگر تم اس نے میرا نام بتا دیا تو وہ شرمندہ ہو جائے۔ اگر تم نے اسے میرا نام بتایا بہت اچھا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ آج آپ جائزہ کریں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکاتیں بانٹتے ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں تو سب سے پہلے ہم کیمرہ لگاتے ہیں۔ ایک کیلا اگر کسی مریض کو دیے تو 4 لوگ پکڑے رہتے ہیں اسے۔ ارے آپ غریب کی غربت پر کھلواڑ نہ کرو، غوث اعظم کے ماننے والے ہو تو ان کی سیرت پر عمل کرو۔ غوث اعظم اپنے اس شاگرد سے کہتے ہیں کہ میرا نام نہ بتانا، شرمندہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ میری برائی بیان کیا کرتا تھا۔ الغرض اس نے ایسا کیا کہ دیا اور واپس ہونے لگے، تب اس فقیر نے اس شاگرد کے دامن کو پکڑ کر کہا کہ بیٹے کیا کہا رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ، بغداد کی سرزمین پر آج تک مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کھانا کھائے ہو یا نہیں کھائے ہو۔ کون اتنا بڑا سخی ہے، کون اتنا بڑا دیالو ہے، کون اتنا بڑا کریم ہے کہ میرے لیے پیسوں کا انتظام کر کے بھیجوایا ہے۔ شاگرد نے کہا مجھے دینے کا حکم دیا گیا ہے، نام بتانے کا حکم نہیں دیا گیا، میں نام نہیں بتا سکتا۔ وہ فقیر انسان سمجھ گیا کہ میرے بیٹے کے قریب چل، مجھے اس قریبی بیٹے کے پاس لے چل، سخی نے سخی کی بارگاہ میں لے چل، جس نے میرے لیے پیسوں کا انتظام کر کے بھیجوایا ہے۔ الغرض وہ فقیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ جو ہی سرکار غوث اعظم کی نظر رحمت اس فقیر کے چہرے پر پڑ جاتی ہے، فوراً رسنا سے کھڑے ہو گئے اور پوچھتے ہیں بچا اب بھی کچھ کمی ہے کیا؟ تو اس نے کہا سرکار اب تو کمی نہیں ہے، البتہ ایک بات مجھے یاد ہے، آپ نے میری جوانی میں کہا تھا کہ توبہ کر لو، توبہ قبول کرنا رب کا کام ہے، وہ اپنے کرم کے ذریعے سے تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تم توبہ کر لو۔ اب میں توبہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں؟ سرکار غوث اعظم نے جو ہی یہ بات سنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، رب تمہارا توبہ ہی قبول نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس نے کہا اتنا بڑا انعام رب کی بارگاہ سے دیا جائے گا؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں ہاں، اتنا بڑا انعام تمہیں رب کی بارگاہ سے دیا جائے گا کہ تمہیں اللہ تیری توبہ کو بھی قبول کر لے گا اور تیرے مرتبے کو بھی بلند کر دے گا۔ اب وہ انسان سرکار غوث اعظم کے دستے پاک پر ہاتھ دیتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور یوں ہی کہا کیا میں توبہ کروں گا تو میری توبہ کو میرا رب قبول کرے گا یا نہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں رب کا کام ہے تمہاری توبہ قبول کرنا، عبد القادر جیلانی کا کام ہے تمہیں ولی بنانا۔ عبد القادر جیلانی کا کام
عبد القادر جیلانی کا کام ہے تمہیں ولی بنا دینا. اس نے توبہ کیا. آپ نے سیرت غوث اعظم ملاحظہ کیا کہ سرکار غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو جہاں اپنے سینے سے لگاتے تھے وہاں اپنے نہ چاہنے والوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے تھے. ہم سب سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک پر عمل کریں تاکہ یہاں بھی کامیاب رہے, بروز قیامت بھی کامیاب ہو جائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما, اور ان حاضرین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.